محفل میلاد ہے، ماہ ربیع الاول ہے، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کا جشن ہے۔ اسی مناسبت سے سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے گفتگو شروع کرتا ہوں، جو انہوں نے آقا کریم کی ولادت کے حوالے سے اپنا تجربہ اور مشاہدہ ذکر کیا کہ خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ہی ظاہر ہوا۔ اور نور بھی کیسا؟ اضاءت لہ قصور الشام، کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور گویا یوں کہیے کہ سیدہ آمنہ نے ان کو ملاحظہ فرما لیا۔ حضرات مکرم، ایک جگہ میں نے یہی حدیث بیان کی تو ایک صاحب بڑے انٹلیکچول، بڑے سمجھدار، بڑے دانشور اور عقل مند، پڑھے لکھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آدمی صاحب، میں تو آپ کو بڑا سینسیبل آدمی سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ آپ یہ روایتی مولویوں کی طرح یہ عجیب و غریب باتیں نہیں کریں گے، لیکن میں بڑا مایوس ہوا۔ میں نے کہا اچھا، تو ذرا وضاحت فرما دیجیے اپنی مایوسی کی۔ کہنے لگے کہ دیکھیے اب آپ نے جو حدیث کے نام پر جو کچھ بیان کیا، تو چلیے میں مان لیتا ہوں سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ آقا کریم کی ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا، تو نور ہی ظاہر ہوا ہوگا۔ تو ذرا پہلے تو یہ بتائیے وہ نور کیسا تھا؟ کیا جیسے کینڈل لائٹ ہوتی ہے موم بتی کی روشنی ایسا، یا اس سے بڑھ کر آگے دیکھ لیجئے جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے ایسا نور ہوگا، یا ذرا بہت آگے بڑھ کے دیکھیے تو جیسے گھنگور گھٹا ہو، رات میں بدلی چھائی ہو اور اس میں بجلی کا زبردست کڑاکا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سارا ماحول چکا چوندھ ہو جائے، ایسا نور ظاہر ہوا تھا۔ یا اگر ہم اپنے تخیل کی انتہا پر پہنچے اور یوں کہیں کہ جس طرح دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، ہر چیز دھوپ میں نہائی ہوتی ہے، تو ایسا نور ظاہر ہوا ہوگا۔ اب اس سے آگے تو ہمارے تخیل کے پر جلتے ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتے۔ تو اگر فرض کیا چلیے ایسا نور ظاہر ہوا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ دوپہر کے وقت آپ یہاں بیٹھے ہوں تو کیا آپ کی نگاہ یہ در و دیوار کو کراس کر سکتی ہے؟ کیا یہاں راجہ جنگ میں بیٹھ کر آپ لاہور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ بھئی سرکار کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب روشنی کی تو ایک آدھ کرن پھوٹی ہوتی ہے، باقی سب اندھیرا ہوتا ہے۔ اور سیدہ آمنہ اس وقت مکے میں تھی، کیونکہ مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حجرے میں ہوں گی، حجرے کے در و دیوار ہوں گے، پھر مکے شہر کے آس پاس کے مکانات ہوں گے، اور مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے، پھر آس پاس پہاڑ ہوں گے، اور پھر مکے اور شام کے درمیان فاصلہ ہزاروں میل کی مسافت ہے، وہ بھی پیش نظر رکھیے۔ پھر درمیان میں نہ جانے کتنے اور پہاڑ، کتنے ٹیلے، کتنے جنگل، کتنے درخت، کتنی بستیاں، نہ جانے کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی، اور آپ بڑے مزے سے بیٹھ کے یہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے ساتھ نور ظاہر ہوا، جس میں ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر وہاں تک پہنچ گئی۔ اب کوئی بھی سینسیبل آدمی سنے وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، کہے گا کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، اگر اسی طرح کا انالیسس ہو تو واقعی ایک آدمی ذرا گڑبڑا جائے کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ دراصل آپ سے دو مقامات پر چوک ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو فرق ہے آپ نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ یقین ہے جو دروازے کھولتا ہے، یقین ہے جو ہمیں کسی منزل تک پہنچاتا ہے، یقین ہے جو آتش نمرود میں کود پڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ یقین کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور ایمان کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ قرآن تو ظاہر ہے کہ وہ جو عرب کے لوگ تھے اس وقت، جو منکر تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، انہوں نے بھی قرآن تو سنا تھا اور پڑھا تھا، لیکن ان پر یقین اور ایمان کے دروازے نہیں کھلے۔
وہ اس لیے کہ وہ اس کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ میں نے ان کو بتایا، کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا، یہ تو دیکھا کہ سیدہ آمنہ نے یہ جو کچھ بھی فرمایا اس کی عقلی توجیہ یہ ہے، لیکن اگر آپ اس حدیث پر یقین رکھتے ہوں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں دیکھے تو یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت، یہ دوریاں، یہ مسافتیں، یہ فاصلے، یہ اس کی نگاہ کے سامنے حجاب نہیں بنتے، اس کی نظر کو روک نہیں سکتے۔ اگر کوئی دیکھنے والا آقا کریم کے نور میں دیکھے تو اس کی نگاہ ان مادی حجابات سے گزر جاتی ہے، اور وہ ہزاروں میل کی مسافت پر جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب آقا کریم کے نور میں دیکھنے والے کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کہ یہ یقین کی کرشمہ سازی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اس طرف جائیں گے، ورنہ وہی ٹامک ٹوہیاں مارتے رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ویسے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سائنس بھی پڑھی ہے آپ نے، اب یہ بتائیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ہوتی ہیں، ان کے وجود کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ میں سے تقریباً ہر ایک کو ایکس رے کرانے کا موقع تو ملا ہوگا۔ اب ایکس رے تو کہتے ہی شعاع کو ہیں، تو ایکس ریز جو ہیں، ایکس شعائیں جو ہیں وہ ہماری نگاہ میں تو نہیں آتی، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب وہ ایک خاص فلم پر پڑتی ہیں تو اپنا عکس چھوڑتی ہیں۔ تو اگر میں صرف اپنی آنکھ پر بھروسہ کرنے والا ہوں تو میں تو انکار کر دوں گا کہ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ تو مذاق ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بہانہ ہے اور کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کی حقیقت کو مانتا ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایکس ریز جو ہیں یہ میرے جسم کے اندر کی ساخت کو بھی یہاں فلم پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ وہ کہیں کہ جناب جو آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ بغیر آنکھ کے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو ذرا اسکول کالج کی طرف رخ کیجئے، کتابیں کھنگالیے، علم کے درجات طے کیجئے، پھر آپ بھی جان جائیں گے۔